سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. خدائے مطلق نے ہر صاحب فکر کو دعوت فکر دی ہے اس آیت میں. فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا کسی نے بدلہ لینا ہو تو اور بات ہے، یا زمین میں فساد پھیلایا گیا ہو تو معاملہ دوسرا ہے. بدلہ بھی نہ ہو، فساد بھی نہ پھیلایا گیا ہو، اور پھر اگر ایک نفس کو قتل کیا جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے پوری کائنات کے انسانوں کو قتل کر دیا گیا. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا بابو؟ وہ فضائل کا ربط نہیں ہے آج کی رات، لیکن چند باتیں جو مقصد حسینی کو جاننے کے لیے ضروری ہے. ہاں، کیا فرمایا اللہ نے؟ ایک نفس کا قاتل فکأنما قاتل الناس جميعا، گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اس نے. اور میں نے منڈی والوں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی اس لیے ہے کہ جب علماء ظواہر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت سے مراد مجھ جیسا آپ جیسا عام انسان لیتے ہیں کہ جس نے بھی کسی بندے کو مار دیا وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. نہیں، یہی تو دعوت فکر ہے. عقل سلیم اسے تسلیم نہیں کرتی. کیوں؟ کہ نقوی صاحب لفظ ناس میں آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی شامل ہیں. تو نفس، ایک نفس کا قتل، گویا اس نے سارے نبی مارے. 73 فرقے کے مسلمانوں میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو یہ فتویٰ دے کہ جس نے فرعون کو قتل کیا گویا اس نے آدم سے عیسیٰ تک نبی مار دیے. اس نے معصوم مارے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. کیا کوئی اس بات پہ راضی ہے کہ جس نے شمر کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا؟ نہیں، نہ دین مانتا ہے اسے نہ ذہن. اسی لیے تو کہا کرتا ہوں بابا کہ قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھا کرتے ہیں. مولوی بیچارہ بسم اللہ کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے، وہ اپنا ہو پرایا ہو کوئی ہو. مولوی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہوتا ہے. عقل نے رد کر دیا ہے اس فتوے کو کہ مجھ جیسے آپ جیسے بندے کو مارنے والا انسانیت کا قاتل نہیں ہو سکتا. بلکہ اس میں پیر بگے شاہ جی لفظ کیا ہے؟ من قاتل نفسا. یہ نفسن پر تنوین ہے، یعنی 2 زبریں پڑھی جا رہی ہیں. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ تنوین کہلاتے ہیں. یعنی غنہ کی آواز دے وہ دوہرا اعراب تنوین کہلاتا ہے. نفسن، اس تنوین کو لغت عرب میں تنوین عظمت کہتے ہیں. پلے پڑی میری بات؟ نہیں، بہت شوق نہیں پڑی. میں مولوی صاحب مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ پورا مجمع سمجھ سکے بات کو. وہ حدیث سنتے ہو نا روزانہ، لَأُوتِيَنَّ الرَّاوِيَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّاوْرًا. کل میں علم کس کو دوں گا؟
مرد کو تو پہلے مرد نہیں تھے بھائی، مرد تو پہلے بھی تھے، خواتین پہ تو جہاد ہے ہی نہیں، عورتیں نہیں لڑی میدان میں، خیبر میں سارے مرد ہی لڑتے رہے۔ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَالرَّارٍ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہہ رہے ہیں رجلن، یہ رجل پر دو زبریں پڑھی جا رہی ہیں، یہ تنوین عظمت ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کل میں ایک عظیم مرد کو علم دوں گا۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو سمیٹ لوں، نہیں؟ اچھا، کیا ترجمہ کیا میں نے؟ عظیم مرد، رجل مرد، رجلن عظیم مرد۔ اب ترجمہ آپ کرو گے، من قاتل النفس ہوتا تو پھر ہوتا کہ جس نے ایک نفس کو مارا، آیت ہے من قاتل نفسا، جس نے عظیم نفس کو مارا۔ اللہ اکبر، جس نے ایک عظیم نفس کو قتل کیا، تو گویا اس نے کائنات کی پوری انسانیت کو مارا۔ اس میں آدم بھی ہے، اس میں نوح، موسیٰ، ابراہیم بھی ہے۔ اور میں آپ کا وقت کیا ضائع کروں جب تفاسیر اہل بیت سے رابطہ کیا کہ کون ہے وہ عظیم نفس کے جس کا قتل عالم کا قتل ہے، تو پتہ کیا جواب ملا کہ تلک النفس نفس ابی عبد اللہ الحسین۔ وہ نفس سلطان کربلا کا نفس، یہ ہے عظیم نفس۔ حسین بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو حسین کا قاتل ہے، اس نے صرف حسین کو نہیں مارا، اس نے آدم کو مارا، اس نے نوح کو مارا، اس نے عیسیٰ کو مارا، اس نے محمد کو مارا، اس نے علی کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو مارا۔ کیوں؟ حسین ہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ پوری انسانیت کی حیات وابستہ۔ کیوں؟ کہ نقوی صاحب یہ حسین ہی تو ہے جو زندگی کی ضمانتیں لیتا رہا ہے ازل سے۔ جی ہاں، اب پتہ نہیں کہ میرے سامعین کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سرگوشی نہیں ہے، حجرے کی بات نہیں، میدان کی بات ہے، سپیکر پر، اور تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں۔ اگر حسین نہ ہوتا تو اور تیرے میرے رسول کی حیات کی ضمانت نہیں تھی۔ اللہ نہیں، یہ روزانہ سورہ صافات سے گزر جاتے ہو، اللہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ اسماعیل کے حلق پہ چھری ہے، چھری جنبش میں آیا چاہتی تھی، پھر کیا ہوا؟ جو آیت نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کیا ذبح عظیم کے ساتھ۔ نہیں، اب جن لوگوں نے صدیوں سے اپنے ذہن میں دمبا سمایا ہوا ہے، اسے میں مقام حسینی کا تعارف کیا کراؤں؟ جو دمبے کو ذبح عظیم سمجھے پھرتا ہے، بابا دمبا دمبا ہی ہے، وہ حیوان ہے، وہ جتنا ذی شرف کیوں نہ ہو جائے، ایک عام انسان کی نو سے پست ہے، چہ جائے کہ اسماعیل اس کو تلاش کر جو اسماعیل کے مقابلے میں عظیم ہو۔ اور یہاں بھی نبی صاحب قبلہ جب تفاسیر کو دیکھتا ہوں تو وہ عظیم جسے ذبح عظیم سے یاد کیا خدا نے، وہ سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے
کہ میرے سامعین میں اس بات کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پھر حسین فدیہ ہو گیا اسماعیل کا؟ نہیں، سر اٹھاؤ، لکھو لوح دل پر، اگر اسماعیل کی زندگی داؤ پہ لگی ہوتی تو دل توحید کی دھڑکن بے ربط نہ ہوتی۔ کئی نبی آئے، کئی چلے گئے، کئی آرے میں چر گئے، کئی مصلوب ہوئے، وہ دیکھتا رہا۔ اسماعیل کے لیے وہ بے تاب کیوں ہوا؟ بات اسماعیل کی نہیں تھی بابا، اس ابراہیم کے دو بیٹے اور دونوں سے دو الگ سلسلے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق کی نسل سے ہزاروں نبی اور اسماعیل کی نسل سے صرف 13 نبی۔ جی ہاں، قرآن پڑھنا، تفسیر دیکھنا، علماء سے پوچھنا کہ اسحاق کی صلب میں ہزاروں نبی تھے اور اسماعیل کی صلب میں صرف میرا نبی۔ پالنے والے ادھر ہزاروں، ادھر اکیلا۔ کہا میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جس ظرف میں میرا حبیب ہو وہاں دوسرا ہے۔ تو اب اگر آپ نے توجہ سے سمجھ لی ہے میری بات تو بڑی آسان منزل ہے۔ صلب اسماعیل میں اللہ کا حبیب تھا، اب خدا نے نگاہ بے نگاہی سے، چشم بے چشمی سے، نظر بے بصری سے، بصر بے نگاہی سے دیکھا کہ یہ حلق اسماعیل کے کٹنے کا معاملہ تو نہیں، اگر اسماعیل نہ رہا میرا حبیب نہ رہے گا۔ تو جس بے دل نے میرے نبی کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں سمایا ہوا تھا اس نے آواز دی، ہے کوئی ایسا جو اپنی زندگی دے کر میرے محبوب کو بچائے؟ تو اس وقت فضائے بسیط کبریائی میں نور حسینی نے کہا کہ میں اپنے نانا کا فدیہ ہوں۔ بچایا اسماعیل کو نہیں گیا، بچایا میرے نبی کو گیا ہے۔ اور فدائے نہ ہو کی ضمیر بسم اللہ رسول کی طرف راجع ہے کہ ہم نے رسول کا فدیہ کیا ذبح عظیم کو۔ تو اب مغل شاہ جی کہنا یہی ہے کہ اللہ یا خود کو عظیم کہتا ہے یا اپنے حبیب کو خلق عظیم کہتا ہے یا علی کو نبع عظیم کہتا ہے یا پھر حسین کو ذبح عظیم کہتا ہے۔ العظمت للہ۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی سے آپ ملیں اور کہیں اس کا بڑا علم ہے، اور ایک کے بارے میں میں کہوں اس کا بڑا علم ہے، کس کی بات وقی ہے؟ بھئی میرا تعلق علم سے ہے، میں آپ سے نسبتاً بہتر جانتا ہوں کہ علم کیا ہوتا ہے۔ غضنفر حسین کو عظیم کہتا تو بات دوسری ہے، جو خود عظیم ہے۔ جو خود عظمتوں کا خلاق ہے، جو مسجود عظمت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حسین عظیم ہے۔ جسے اللہ عظیم کہے جو اس کی عظمت میں شک کرے۔ زیارت عاشور پڑھی ہے کبھی؟ پڑھی ہوگی، جس نے پڑھی نہیں اس نے سنی ہوگی، نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے تو پھر کبھی پڑھ لینا یا سن لینا۔ مولوی صاحب اس میں ایک جملہ ہے لیکن ہے حلالیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے جملہ وہ نہیں پڑھنے لگا میں۔ یہ تو آپ سب کے ذہن میں ہے کہ اس
زیارت میں لعنت کس پر کی گئی ہے؟ لعن اللہ امتن قاتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ یہ جملہ اتنا مشہور تھا کہ بہت سے لوگوں نے آگے پڑھا، اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے حسین تمہیں قتل کیا، اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے آئے حسین تم پہ ظلم کیا، اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے یہ سنا اور راضی ہوئی، جو اس فعل پر راضی اس پہ بھی لعنت۔ تو نبوی صاحب کی بلا جنت دکھائی دے جائے گی حلال زادوں کو۔ اسی زیارت عاشور میں ایک لعنت اور بھی ہے، لعن اللہ امتن دافعتکم عن مقامکم۔ دیکھا یہ بھی مشہور جملہ تھا، مولوی صاحب نے آگے پڑھا، وَأَزَالَتْكُمْ اَمَّرَوْتِبِكُمُ اللَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا۔ اے حسین میں کہہ رہا ہوں اللہ اس امت پر بھی لعنت کرے جو آپ کو آپ کے مقام سے گھٹائے۔ لعن اللہ امتن دافعتکم عن مقامکم، جو آپ کو آپ کے مقام سے گھٹائے اس پہ لعنت۔ یعنی مکیش شاہ جی کیا بد نصیبی ہے اس بندے کی جو ان کا مقام گھٹائے۔ جیسے شمر پر لعنت، جیسے یزید پر لعنت، ویسے ان کے گھٹانے والے پہ لعنت۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہ تو آدھے جملے کا ترجمہ سنایا میں نے آپ کو، وَأَزَالَتْكُمْ اَمَّرَوْتِبِكُمُ اللَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا، اور اس پر بھی اللہ لعنت کرے جو آپ کو اس رتبے سے پست سمجھے جہاں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں یہ دونوں تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں بڑی جلدی میں مقصد کی طرف آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ان دونوں باپ بیٹے کی عظمت وہ طلسم کبریائی ہے کہ جس کو مانا تو جا سکتا ہے، سوچنے سے سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ نقوی صاحب علی کا یوم غدیر اور حسین کا یوم عاشور، غضنفر تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، ان 2 دنوں کی حقیقت کو جبریل نہیں جانتا۔ اللہ جی جی اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو میں دونوں دنوں کے بارے میں صرف ایک جملہ آپ کو بتا دوں۔ بسم اللہ الرحمن، یوم غدیر کے بارے میں تمہارا 8واں امام فرما رہا ہے، لو عرف الناس فضل یوم الغدیر لصافحتهم الملائکۃ فی کل یوم 10 مرات۔ فرمایا اگر ہمارے شیعوں کو غدیر کے دن کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ہمارے ہر شیعہ سے روزانہ فرشتے 10 مرتبہ مصافحہ کریں۔
کیا کہہ رہا ہے میرا امام؟ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 10 مرات، 10 بار، یعنی 5 نمازیں ہیں اور 10 بار فرمایا ہر نماز سے پہلے بھی فرشتے مصافحہ کریں، ہر نماز کے بعد بھی۔ جو فقط اس دن کو جان لے جس میں من کن تو مولا کہا گیا۔ اسی طرح بسم اللہ، اسی طرح عاشور کی فضیلت نہیں جانتا کوئی باخدا؟ ہاں، یہ منڈی بہاؤدین کے شیعہ سنیو جو بھی عاشورہ مناتے ہو، کیونکہ حسین پر کسی کی اجارہ داری تو ہے نہیں، یہ نہ سنیوں کا ہے نہ شیعوں کا ہے، حسین ہر حلالی کا ہے چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو۔ جا حسین کا تعلق انسانیت سے ہے، جو بھی انسان ہے، حسین مذہب نہیں پوچھتا۔ اب اگر آپ کے حافظوں کو زنگ لگا ہوا ہو تو بھوکے شاہ جی غضنفر اس میں کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ہر معصوم نے آنے والے سے پہلے دین پوچھا کہ تو مجھ سے مانگنے جو آیا ہے دین بھی رکھتا ہے؟ حسین کے پاس نصرانی بھی چل کے آئے تو ساتھ دے دیتا ہے، مذہب نہیں پوچھتا۔ یہ عاشورہ نقوی صاحب یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اسی دن کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ جو بھی مناتا ہے یہ دن، اس کی جھولی میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت ڈال دی ہے جس کا اسے احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے نعمت کیا دی ہے۔ ہاں پڑھو، طرفین کی تصویریں بھری پڑی ہیں، موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، پالنے والے کیا میرا مرتبہ آخری نبی کے برابر ہے؟ اللہ نے کہا سبحان اللہ، تو اور میرے حبیب کے برابر؟ ما ساویتو کہو بے امت ہی فکیف بہی، میں نے تیرا رتبہ اس کی امت کے برابر نہیں رکھا، اس کے برابر کیسے رکھا؟ اللہ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ میاں میں رسول کی، آخری رسول کی امت جیسا نہیں، فضیلت کیا ہے ان کی؟ 3 لفظ پیر بکے شاہ جی اللہ نے بولے، حرفوں کا ذمہ دار میں، توفیق مانگے گا تو ملے گی نا۔ اللہ نے فرمایا 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے امت، اور تو اس کے برابر نہیں۔ بالصلاۃ 51 رکعت، 51 رکعت نماز پڑھے گی وہ امت۔ والتختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گی وہ امت۔ وبالعاشورہ، اور عاشورہ منائے گی وہ امت۔ اللہ اب اس سے پہلے کہ تم بے دم ہو جاؤ میں نتیجے کی طرف بڑھوں۔ اللہم اجعلنی من امتی، پھر پالنے والا اس کو امتی ہی بنا دے مجھے۔ فرمایا عاشورہ منانا شروع کر دے، امتی ہو جائے گا۔ ذات واجب کی قسم پڑھو، اگر کوئی کہہ دے کہ ایک حرف کا تصرف کیا غضنفر نے،
میری سزا موت ہے. عاشورہ منا یہ پہلے سے منوانا شروع کیا. میں نے کہا نا یہ وہ نعمت ہے جو اتفاق سے تیرے ہاتھ لگی. جس نے صدف کبھی نہ دیکھا ہو اس کے ہاتھ اگر 5 کروڑ کا ہیرا لگ جائے اسے کیا خبر یہ کیا ہے. وہ تو کسی جوہری سے پوچھ, کسی سراب سے پوچھ کہ یہ کیا ہے, تجھے کیا خبر عاشورہ کیا ہے, یہ دن کیا ہے. نبی صاحب کی بلا ایک ہے زیارت عاشور اور ایک ہے دعائے یوم عاشور, ہے نا. دعائے یوم عاشور میں جملے ہیں, اگر نہیں تھکے ہو تو سنا دوں. اللہ سے خطاب کر کے کہتا ہے ہر حسینی 10ویں کے دن کیا, یا غیاث ابراہیم من النور یوم عاشورہ, یا قابل توبۃ آدم یوم عاشورہ, یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ, یا مسکن سفینۃ نوح علی الجود یوم عاشورہ, یا فارج کرب ذنون یوم عاشورہ, یا غافر ذنب داؤد یوم عاشورہ, یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ, یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ, یا خالق الجنت والنار یوم عاشورہ. اب اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا عاشور کی عظمت کے بارے میں. اے عاشورے کے دن ابراہیم پر نار گلزار کرنے والی ذات, اے عاشور کے دن آدم کی توبہ قبول کرنے والی ذات, اے عاشور کے دن ادریس کو آسمان پہ اٹھا لینے والی ذات, اے عاشور کے دن کشتی نوح کو جبل جودی پہ پہنچانے والی ذات, اے عاشور کے دن یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والی ذات, اے عاشور کے دن داؤد کی توبہ قبول کرنے والی ذات, اے عاشور کے دن موسیٰ و ہارون کی دعا سننے والی ذات, اے عاشور کے دن یعقوب کے قبیلے کو واپس زندہ کر کے ملانے والی ذات. اور اب جاؤ گھر سوچتے ضرور رہنا, وَيَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ یوم عاشورہ, اور اے عاشور کے دن جنت و جہنم کو پیدا کرنے والی ذات. نہیں مقصد عاشور کے دن کیوں پیدا کیا جنت اور جہنم کو, یہ بھی میں ہی کہوں. اور بھائی ہم جیسے کم علموں کو بتانے کے لیے, آگے پیچھے بھی تو جنت جہنم بن سکتی تھی, اللہ نے یوم عاشور بنایا, کہا دیکھ لو دنیا والو آج کے دن میں نے جنت بھی بنائی جہنم بھی, اگر تیرے دل کی بستی میں حسین بستا ہے جنت تیری. اور اگر حسین اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا حسین نے. ہاں میں نے یہ کائنات میں پہلا اور آخری کریم دیکھا ہے کہ جس نے جو کیا تو دوسروں کے لیے. ہاں میرا چیلنج ہے علماء زمانہ کو, حسین کے دین کو کیا خطرہ تھا بھلا, کہ بھلا ایک یزید نہیں دنیا یزیدوں سے بھر جاتی,
حسین کا دین نہیں چھین سکتے تھے. غلط کہا میں نے؟ بابا 6 لاکھ ننگی تلواریں جس حسین کا ایک سجدہ نہیں روک سکیں. اللہ اکبر. وہاں کوئی یزید حسین کا دین کیا روک سکتا تھا؟ یہ تو تیرے میرے دین پہ حرف آتے ہوئے دیکھا حسین نے. اس وقت گھر چھوڑ دیا جس وقت دشمن کو بھی گھر سے روانہ کوئی نہیں کرتا. اللہ اکبر. بیمار بیٹی گھر میں چھوڑی. کیا سید ہو غیر سید ہو؟ ہاں میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آج کی رات ہے مصائب کی، لیکن پہلے فکرے بھی ضروری تھے کہ پتہ تو ہو رونے آتے کس کو ہیں. وہ محسن کتنا بڑا ہے ہمارا، اس کے احسان کے تقاضے کیا ہیں. میں نے کیا کہا؟ بیٹی گھر میں چھوڑی. کیا پیاری نہیں تھی؟ اللہ اکبر. بعض پڑھنے والے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بطول کی ہم شکل تھی اس لیے مدینے میں چھوڑ دی. غلط. مجھے سخت اختلاف ہے اس جملے سے. اپنے وقت کی دوسری بطول ہے جناب زینب، جو بین ہی بطول ہے. وہ شام کے بازاروں میں جائے اللہ اکبر. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. میرے پاس دعائی ہے تمہارے لیے. صلہ تو بی بی سے ملے گا. جہاں علی کی بیٹی جا رہی ہے حسین کی بیٹی کیوں نہ جاتی؟ بابا شکل کا معاملہ ہی نہیں تھا. جہاں اور زخم سہنا تھے حسین کو، یہاں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیمار بیٹی کی جدائی برداشت کرو گے. ہاں، نہ ہم شکلی کی وجہ سے چھوڑا، نہ اس وجہ سے چھوڑا کہ پیار نہیں تھا. پیار تو رونے والوں شیعہ سنیو اتنا ہے اس بیٹی سے حسین کو. میرے سامنے روضہ حسین کی شبیہ ہے، مجھے اس کی قسم. اور آج تو رسول کی زلفوں میں خاک ہے اور تمہارے پاس بیٹھا ہے. مجھے رسول کی مجھے اپنے نبی کے پاک گیسوؤں کی قسم. یہی فکرے دیکھے میں نے کتابوں میں کہ پیار اتنا تھا اس بچی سے کہ جب قافلہ چلائے نا 28 رجب کو مدینے سے باہر 1 میل کے فاصلے پہ قافلہ پہنچا، حسین نے گھوڑے کی باگ روک لی. عباس جی مولا، بھائی ذرا بہن کے محمل کے ساتھ ساتھ چل، میں گھوڑا دوڑا کے ایک نظر صغرا کو دیکھا ہوں. اللہ اکبر. جی 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 ہاتھ نہیں جوڑنے، کوئی جلدی نہیں. عباس ذرا بہن کے کجاوے کے ساتھ ساتھ چلو، میں گھوڑا دوڑا کے صغرا کو دیکھا ہوں. تم تو ابھی سے بے تاب ہو کے رو رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے سنو گے آگے کے جملے. دل پہ چوٹ یقیناً لگے گی، معاف کر دینا. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جب دہلیز در میں آئے حسین پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے تاکہ بچی کو پتہ نہ چلے کہ بابا واپس آیا، دیوار کی اوٹ سے گھر میں جھانکا. پتہ ہے منظر کیا نظر آیا؟ گھر کی دیواریں تھیں، صغرا کی پیشانی تھی. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. گھر کی دیواریں بیمار کا ماتھا اور رونے والوں جہاں پیشانی لگتی ہے وہاں دیوار کا رنگ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حسین کا جگر تھا رونے والوں کہ آواز نہ دی, وہیں سے کلیجہ مسلتے رہے. لوٹے 3 بار لوٹے راستے سے, چلے گئے حسین. وبقیت فی المدینۃ صبیۃ صغیرۃ علیلۃ بنت الحسین, اور حسین کی تنہا بیمار بچی گھر میں. میں دانستہ رک رک کے بات کر رہا ہوں تاکہ سانس لے لو, دم لے لو, کیونکہ مسلسل رونا بشر کا کام نہیں ہے. یہ سجاد تھا جو مسلسل 40 برس خون کے آنسو رویا. ہم نہیں رو سکتے. گزر گئے دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں بدلے. ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں, تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن جناب ام سلمہ کے مصلے کے قریب آئی بی بی. یا جدتی ایتینی بدوات و بیاض اکتب کتابا لوالدی الغریب. میں ساتھ ساتھ عربی عبارت اسی پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ترجمہ سنا رہا ہوں اپنی طرف سے, میں کچھ نہیں کہہ رہا. نانی اماں مجھے کاغذ قلم دوات چاہیے. کیوں؟ میں اپنے بابا مظلوم کو خط لکھنا چاہتی ہوں. جواب میں جو ام سلمہ نے کہا سنو گے؟ ٹھنڈی سانس لے کے ہاتھ جوڑ کے کہا حسین کی بیمار بیٹی, کاغذ قلم کوئی مسئلہ نہیں, مل جائے گا. خط لے جائے گا کون؟ اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. ٹھنڈی سانس لے کے روکے گا نانی اماں میں خط لکھ کے برقع اوڑھ کے مجمع الطرائق پہ چلی جاؤں گی. میلوں کا فاصلہ ہے شہر مدینہ سے. مجمع الطرائق جہاں مختلف ملکوں کے راستے جدا ہوتے ہیں اور ضم بھی ہوتے ہیں, نام ہے مجمع الطرائق. نانی اماں مجمع الطرائق پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. قافلے گزریں گے, کوئی قافلہ عراق جا رہا ہوگا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین بادشاہ کی, قافلے والوں میں اکبر کی بہن ہوں. اللہ اکبر. کسی کو ترس آئے گا میری غربت پہ, میرا خط کربلا چلا جائے گا. اچھا سغرا تیری مرضی. ہاں بہت کچھ کاٹ کاٹ کے سنا رہا ہوں آپ کو. تفصیل سے پڑھوں تو 2 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتا یہ مضمون. کاغذ قلم لیا, پوچھنا علماء سے, تحقیق کرنا. اس دور میں جگہ کے نام کے ساتھ لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا اور خط کا مضمون بعد میں. اب پتہ ہے سغرا نے اپنا نام کیسے لکھا؟ مجھے نہیں خبر کہ کس کے دل میں پتھر ہے, کس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے, لیکن یہ عباس کا علم گواہ. جملہ وہ ہے کہ جب حسین نے یہی جملہ کربلا میں پڑھا, کئی گھنٹے تک کربلا کی ریت پہ زینب بے ہوش رہی. اللہ اکبر. سن سکو گے کہ کیا لکھا حسین کی بچی نے؟ قلم لیا, لکھ رہی ہے من العلیلۃ الضعیفہ
یہ اس بیمار کا خط ہے جو ضعیف ہو گئی ہے۔ زینب بار بار حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتی، بھیا کبھی 8 سال کی بچیاں بھی ضعیف ہوتی ہیں؟ بتاؤ میری صغرا پہ کیا قیامت گزری؟ بتاؤ میری صغرا سے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قلم لیا، لکھا بابا بابا جب سے گئے ہو روزانہ مجھے دروازے پہ وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بابا مجھے اصغر کی بڑی یاد آتی ہے۔ ہاں طویل مضمون ہے، چھوڑتا آ رہا ہوں۔ سلام لکھنا شروع کیے، بابا لاکھوں سلام میری جانب سے تیری ذات پاک پر، ثم السلام و تامو علی امتی زینب، پھر لاکھوں سلام میری پھوپھی زینب پر، ثم السلام و تامو علی امی العباس، پھر لاکھوں سلام میرے چچا عباس پر۔ لکھتی آخری بس ایک سطر کی جگہ بچی، آخری سلام لکھے، ثم السلام و تامو علی اخی الرضی الصغیر علی الاصغر، پھر لاکھوں سلام میرے شیر خار بھائی اصغر پر۔ لیکن منڈی والوں یہاں ایک جملہ بڑھایا بی بی نے، کیا؟ ابتا باللہ علیکم قبلوہ نیابت منی، بابا تم سب کو اللہ کی قسم میری طرف سے ایک ایک بوسہ اصغر کے گلے کا ضرور لینا، گلا چوم کے کہنا بیمار۔ اللہ اکبر۔ بابا تم سب کو اللہ کی قسم ایک ایک بوسہ میری طرف سے اصغر کے گلے کا ضرور لینا۔ رونے والوں کربلا میں جب حسین خط پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، بلا تشبیہ ہاتھ کانپا، کاغذ گر پڑا، روتے حسین باہر چلے۔ زینب دوڑ کے سامنے آئی، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ رو کے کہا صغرا کی قسم نہیں سنی، مقتل میں جا کے اصغر کی لاش کا گلا چوموں گا۔ زینب نے کہا قسم تو ساروں کے لیے ہے، اصغر کی لاش خیمے میں دوبارہ لے آ تاکہ میں بھی اصغر کی لاش کا گلا چوموں، رباب بھی دوبارہ بیٹے کا گلا چومے۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد